السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرونیکلز اور میں ہوں مہنور راحت۔ آج کے اس نئے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان، چین اور افغانستان کے مابین ترقی اور تجارتی معاہدوں پر بات چل رہی ہے، مگر ترقی کی اس راہ میں دہشت گردی سب سے بڑا چیلنج اور رکاوٹ بن چکی ہے۔ دوسری جانب ہم بات کریں گے باجوڑ میں آپریشن سربکف کے دوران سیکیورٹی فورسز کو پہلی مرتبہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے لوئے ماموند گاؤں ترخو کو کلیئر قرار دیتے ہوئے متاثرین کو واپس گھروں کو جانے کو کہا ہے۔ تمام تر بیٹس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر تجزیہ کار عرفان خان۔ بہت شکریہ سر۔ تھینک یو۔ یہ بتائیں سر کہ پاکستان، چین اور افغانستان کے مابین جو ترقی اور تجارتی معاہدوں پر بات چل رہی ہے، پاک چین کا شرط واضح ہے کہ افغانستان اپنے سرزمین میں سے دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ کریں گی، پھر ان کو تجارت میں شامل کیا جائے گا۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اور چین کی طرف سے افغانستان کو تجارتی معاہدوں میں شامل کرنے کی شرط یعنی دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ حقیقت پسندی پر مبنی ہے یا محض ایک سفارتی دباؤ ہے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو چین ہے وہ اپنی اقتصاد اور معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اس ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، نہ صرف اپنے ملک کے اندر بلکہ جو ان کے پڑوسی ممالک ہیں اور جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہیں۔ آپ دیکھ لیں تو چائنا اپنی اقتصاد کو زیادہ ترجیح دیتی ہے، وہ کبھی بھی جنگ نہیں چاہتی۔ لیکن اب جو انہوں نے ایک سی پیک منصوبہ شروع کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکسٹینڈ ہو، افغانستان بھی اس میں شامل ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ سیکیورٹی بہت ضروری ہے۔ چین کو یہ کنسرن کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ چند ماہ قبل افغانستان میں ایک چائنیز باشندے کو ISKP یا داعش نامی تنظیم نے ان کو قتل کیا تھا یا ہلاک کیا تھا۔ اب چین جو ہے ایک طرف اگر وہ اتنی انویسٹمنٹ کر رہی ہیں اپنے ترقی کے لیے، اپنے اقتصاد کو مضبوط کرنے کے لیے، اور دوسری جانب ان کے ورکرز محفوظ نہ ہوں تو اس پہ ان کو بہت زیادہ کنسرن رہتا ہے۔ اسی طرح کا بشام میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا، چائنیز پہ جو اٹیک ہوا تھا اور اس میں پھر دہشت گرد تنظیمیں ملوث تھیں جو آئی تھیں اور ان پہ سوسائڈ بوم کیا۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پاکستان اور چین کے مابین بد اعتمادی پیدا کریں۔ ٹھیک، ان کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چائنیز کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہی یا نہیں کر سکتی یا اس میں ناکام ہیں۔ تو جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتی ہیں وہ اسی ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں۔ اب رپورٹڈ جو تعداد ہیں افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی وہ 23 ہے، 23۔ اس میں القاعدہ ہیں، ISKP ہیں، کالعدم TTP ہیں، BLA کے لوگ ہیں، جماعت الاحرار کے ہیں، مختلف تنظیمیں ادھر پر ایکٹیولی کام کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ایک میٹنگ ہوئی تھی بیجنگ میں، کابل میں ایک 2 بیٹھک ہوئی، تو تجارت پہ کسی بھی ملک کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو بات چیت چل رہی ہے بیسیکلی وہ افغانستان کو بار بار یہی کہا جا رہا ہے، بیجنگ میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں، کابل میں جو ایک 2 میٹنگ ہوئی اس میں ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں آپ ان کے خلاف کارروائیاں کریں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، یا تو پھر آپ نے اپنی تجارت کاروبار کا انتخاب کرنا ہوگا، یا پھر آپ نے دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا یا ان کو جگہ فراہم کرنا، آپ میں سے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ تو یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ اب ایک برٹش میگزین ہے دی اکانومسٹ، ان کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اس میں یہ ہے کہ افغانستان جو ایسٹرن افغانستان ہے اس میں ISKP کے 4000 سے لے کر 6000 تک فائٹرز موجود ہیں، ٹھیک، اور وہ وقتاً فوقتاً حملوں میں ملوث رہے ہیں۔ باجوڑ میں انہوں نے JUI کے اس پہ اٹیک کیا تھا، اور اس طرح جو چائنیز کا میں نے ذکر کیا اس پہ اٹیک کیا تھا کرمان میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کے جو باشندے تھے ان پر اٹیک کیا تھا، اس میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے تھے۔ تو ISKP جو امریکہ ہے اور ویسٹرن گورنمنٹس ہیں کچھ، وہ ISKP یا داعش کو ایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم اپنے لیے سمجھ رہی ہیں، اور مستقبل کے لیے ان کو سب سے زیادہ خطرہ ISKP سے ہیں، امریکہ اور US جو ہیں۔
اب اس رپورٹ کے مطابق جو دی اکانومسٹ کی رپورٹ ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ ISKP میں ازبک ہیں، تاجک ہیں، ترکس ہیں، اور یہ سارے لوگ آ کر یہ ایسٹرن افغانستان میں بس رہے ہیں. تو بنیادی اب اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر اگر اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ موجود ہیں، اس کے علاوہ جو نورستان ہے، کنڑ ہیں، پکتیا ہے، پکتیکا ہے، اس میں ٹریننگ کیمپس باقاعدہ طور پر چلائے جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس کو فنڈنگ کون کر رہا ہے اور کس مقصد کے لیے کر رہا ہے. تو جو چین کا کنسرن ہے، پاکستان کا جو کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ اس ٹریڈ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی. اور جس طرح کابل میں ایک بیٹھک ہوئی اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ تینوں ممالک اس دہشت گردی کے خلاف مل کر یہ جنگ لڑیں گے. اب یہ تو آنے والے وقت ظاہر کرے گا، بتائے گا کہ کیا واقعی کابل انتظامیہ جو ہیں وہ ان تنظیموں کے خلاف کارروائی کرتی ہے یا ان کو ایسے ہی چھوڑتی ہے. عرفان صاحب، آپ کے انسائٹ سے یہی سوال بنتا ہے کہ افغانستان اگر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہتا ہے تو پاک چین اقتصادی منصوبوں کا مستقبل کتنا غیر محفوظ ہو سکتا ہے، یا اس پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا؟ بالکل، میرے خیال میں کہ یہ پھر اگر وہ لوگ پہلے سے اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہاں پر تو اس کے لیے پہلی سی جو اس کی راہ میں حائل رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں، کوششیں کر رہی ہیں. اور رکاوٹیں وہی ہیں کہ وہاں پر دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں. اب یہ بھی بات سامنے آ چکی ہیں کہ ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو را کی جانب سے فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ چین اور پاکستان ترقی کریں، یہاں پر ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہو، اور اس میں پھر وہ لوگ افغانستان کو بھی شامل کریں. تو وہ نہ تو پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، چائنیز کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہاں پر جو ایلیمنٹس انوالو ہیں ان کو کون فنڈنگ کر رہا ہے. اب ایک واضح پالیسی ہیں اور ان کی واضح اقدامات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان کی، کہ یہاں پر کتنے آپریشنز ہو رہے ہیں. وہ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ لوگ یہاں پر نہیں چاہیے. اب کابل انتظامیہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی تو کیا پھر وہ پاکستان اور چین کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں کہ جو ان کے وہاں پر ٹھکانے ہیں ان پر ایئر سٹرائکس کیے جائیں، ان کو ختم کیا جائے؟ کیونکہ پاکستان نے تو واضح کہا ہے کہ کسی ایک بھی ملیٹنٹ کے لیے یہاں پر جگہ نہیں ہے، یہاں پر ہم ترقی چاہتے ہیں. اور اس وقت جو ہمارے گورنمنٹ لیول پہ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں تو انشور کر رہے ہیں چائنیز کی سیکیورٹی کو. یعنی یہاں پر اگر خیبر پختونخوا میں ہوم ڈپارٹمنٹ ہے جن کا یہ کام ہے تو ان کی منٹس کے مطابق وہ چائنیز کو فل پروف سیکیورٹی دے رہے ہیں. اس میں سخت فیصلے کیے گئے ہیں. اب جو ریسنٹلی ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر چائنیز اپنے سائٹس پر وزٹ کر رہے ہوتے تو ان کو بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی جائیں. تو پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس ترقی کے حوالے سے اتنی زیادہ کنسرن ہے، اتنی زیادہ ان کی تشویش ہے یا ان کو اتنی زیادہ فکر لاحق ہے کہ ایک بھی چائنیز کو دشمن ملک نقصان نہ پہنچ جائے، کیونکہ یہ پھر پاکستان کی بدنامی میں آتا ہے. تو پاکستان کے لیول پہ تو اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ جو لوگ نہیں چاہتے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے انہی چائنیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے لیے مسئلہ بنا سکے. باجوڑ کے صورتحال پر بات کریں گے. خان صاحب یہ بتائیں کہ باجوڑ میں آپریشن سربکف کی حالیہ صورتحال اور کامیابیوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بالکل جی، وہاں پر جو آپریشن شروع ہوا اور کل پرسوں جو ایک رپورٹ سامنے آئی تھی کہ ایک مسجد میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے کچھ ان کے پاس بارودی مواد تھے اور وہ پھٹ گئے اور ان سے کوئی 20 اور کوئی 28 کی تعداد سامنے آ رہی ہیں، وہ لوگ ہلاک ہو گئے. اور کل پھر ہم نے دیکھا کہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ٹیلی گرام چینلز ہیں اس میں بھی انہوں نے تصدیق کی کہ ان کے جو لوگ اس حملے میں ہلاک ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر جو آپریشن چل رہا ہے اس سے ابھی تک جو اطلاعات سامنے آئی ہیں سیکیورٹی فورسز نے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایک اعلامیہ جاری کیا
عوام کے نام کہ لوئی مامند کے گاؤں ترخو کہ جہاں پر وہ ملیٹنٹس موجود تھے اس علاقے کو کلیئر کیا گیا ہے، اور جن لوگوں نے وہاں سے نقل مکانی کی تھی متاثرین کو، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں. وہاں سے انہوں نے ملیٹنٹس کا صفایا کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس گاؤں میں لوگ موجود تھے، وہ گاؤں چھوڑ کر یا تو افغانستان چلے گئے یا تو پھر پہاڑوں میں جا کر ادھر رہ رہے ہیں، لیکن وہ علاقہ ان سے کلیئر کرا لیا گیا ہے. تو ظاہری بات ہے اس ایک گاؤں کے کلیئر کرنے سے آپریشن کی کامیابی وہ سمجھ میں آ رہی ہے. ظاہری بات ہے پھر جو آپریشن ہوتا ہے اس میں سیکورٹی فورسز کا بھی نقصان ہوتا ہے، کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں کا نقصان ہوتا ہے، عام شہری بھی اس میں نشانہ بنتے ہیں. لیکن ایک اس سے یہ بات بالکل ہے کہ وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جتنے علاقے میں وہ ملیٹنٹس پھیلے ہوئے تھے، جو تعداد بتائی جا رہی ہے، کوئی کہہ رہے ہیں 800 لوگ ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں 700 ہیں، کوئی 1000-1200 کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں. اب یہ رپورٹ سامنے نہیں آ رہی ہے کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے. وہ آیا کسی اور قبائلی ضلع میں داخل ہو گئے، کیونکہ یہ تو سارا ایک بیلٹ ہے، مومند میں چلے گئے ہیں، چترال چلے گئے ہیں، یا پھر کراس بارڈر چلے گئے ہیں. لیکن جس علاقے میں ان کی موجودگی تھی فی الحال وہ علاقہ کلیئر ہو گیا ہے. آخری سوال آپ سے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ متاثرین کی واپسی ہو گئی ہے نا اپنے گھروں میں، تو متاثرین کی واپسی خوش آئند ہے، لیکن کیا حکومت اور ضلع انتظامیہ ان علاقوں میں پائیدار ترقی اور سیکیورٹی یقینی بنا سکیں گے؟ یہ بنیادی اور بہت اہم سوال ہے. اگر یہ لوگ اس طرح کرتے تو ان علاقوں میں اتنی مایوسی نہ پھیلتی، یہ لوگ پھر اسلحہ نہ اٹھاتے ریاست کے خلاف. بنیادی طور پر یہی ہے کہ جب ہم اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ آپ نے 18ویں ترمیم کے بعد پھر آپ نے مختلف ترامیم کر کے قبائلی اضلاع کا انضمام کیا خیبر پختونخوا میں، تو 7-8 سالوں میں آپ نے اس علاقے میں ترقی کا کون سا ایسا دور آپ لوگ لے کر آئے کہ وہ علاقے کے لوگ حکومت سے ان سے خوش ہوں؟ کوئی بھی کام نہیں کیا. 7-8 سال کا عرصہ بہت عرصہ ہوتا ہے. نہ کوئی اسکول بنے، نہ کوئی بنیادی مراکز صحت بنے، نہ وہاں پر کھیلوں کے کوئی پروگرام شروع کیا. اور سب سے اہم بات کہ اگر وہاں پر لٹریسی ریٹ یا اگر تعلیم لوگ حاصل نہیں کرتے ہیں، غربت کی وجہ سے نہیں کرتے، اسکول بہت دور ہیں اس کی وجہ سے نہیں کرتے، ٹیکنیکل سکلز فنی تعلیم ایک بہت اہم کردار ادا سکتا ہے، وہ آپ نے وہاں پر سینٹرز بنائے یا وہاں پر آپ نے ادارے بنائے. تو بیسیکلی گورنمنٹ نے وہاں پر اگر 700-800 ارب روپے خرچ کرنے تھے ان عرصے کے دوران، انہوں نے نہیں کیے، اور اگر ایک 200 ارب روپے خرچ کیے تو وہ بھی کرپشن کی نظر ہو گئے. تو ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ تو مایوس ہیں، اب حکومت سے بھی مایوس ہیں کہ اس انضمام کا ان کو کیا فائدہ ہوا. وہاں پر عدالتیں نہیں ہیں، انصاف کے لیے وہ دور جاتے ہیں، ان کا پیسہ لگتا ہے، وہاں پر غربت ہیں. تو یہ ساری چیزیں ملا کے وہاں سے پھر عوام کا اعتماد اداروں پر سے اٹھ جاتا ہے، اور اسی لیے وہ پھر اداروں کے ساتھ یا پھر وہ حکومت کے مخالف ہوتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کو اس دائرے میں شامل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ان علاقوں میں جو اگر روزگار کے مواقع ہیں، اس طرح ٹیکنیکل سکلز ہیں، کھیلوں کی سرگرمیوں ان کو ایکوموڈیٹ کرنا ہے، دیگر ترقیاتی عمل وہ وہاں پر کرنے ہیں، تو وہ سارے وہاں پر ہو جائے تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ لوگ پھر کسی اور طرف جائیں گے. بہت شکریہ عرفان صاحب اپنی قیمتی رائے دینے کا. ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.